اچھا میرے بھائیو، اب ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں ان کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی ہو گیا جی، آگے چلو 40 سال گزر جائیں، کیا تب بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ ایمان لے آئیں گے جی، اس کے اوپر میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے. دنیا میں امن ہوگا، لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ لوگ اعلانیہ بدکاری کریں گے، اور کوئی زیادہ خیال رکھنے والا ہوگا وہ کہے گا کہ بدکاری کرنی تھی تھوڑی پردے میں کر لیتے، لیکن بدکاری کو اعلانیہ کو روک بھی نہیں سکے گا ولیعوذ باللہ تعالی. چند ایک اہل ایمان پھر بچیں گے، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اہل ایمان کی روحیں قبض ہو جائیں گی، صرف کافر دنیا پہ رہ جائیں گے، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ والا جو موقع ہے یہ عیسیٰ ابن مریم کے دنیا سے جانے کے بعد آئے گا، کیونکہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. اگر نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اس امت کے ساتھ تنزلی کا معاملہ ہوا ہے تو عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں آ کے اسلام کا غلبہ کر کے جائیں گے، ان کے جانے کے بعد بھی دوبارہ تھین جائیں گے لوگ. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبور، تورات، انجیل اور قرآن کے سوا کسی اور سنت یا حدیث پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے؟ جی دیا ہے، قرآن میں آیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو کوئی کتاب تمہارے پاس ہو یا علم کے آثار ہوں انبیاء کے، ان سے بات کرو. کتاب اور سنت یہ تو موجود ہے. پھر سب سے بڑی بات، کتاب اللہ میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے جو سینسٹیو چیز ہے جس کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہے وہ نماز ہے. اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں نا. توحید، رسالت، آخرت کو ماننے کے بعد پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے نا وہ 5 وقت کی نماز ہے، جس کے بارے میں سورہ روم میں آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. یعنی کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا میں مشرک ہو جاؤں گا. تو اب قرآن میں وہ عمل جس کی وجہ سے میں کافر ہو سکتا تھا اس کا طریقہ مینشن نہیں ہوا. سوچنے کی بات ہے. چھوٹی بات ہوتی میں اگنور کر دیتا. میرا ایمان اور کفر کا معاملہ جس عمل کے ساتھ جڑا ہے اس عمل کا طریقہ مجھے اللہ نے بتایا نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پھر چیلنج ہو جائے گی کہ جس کے اوپر میرے ایمان کا فیصلہ ہو رہا ہے اس کا طریقہ ہی مجھے نہیں بتایا گیا، میں کیا کروں؟ میں نے تو نماز پڑھنی ورنہ تو میں کافر ہو جاؤں گا. تو وہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. پھر آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف جانا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، قرآن نے حج کے مہینے بتائے نہیں. اور سورہ آل عمران میں کہا کہ جو حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. جو کفر کرے، کفر کا لفظ ہے کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا. سکیٹرڈ فارم میں چیزوں کا ذکر ہے لیکن پورا طریقہ نہیں ہے. مگر سب سے جو مین رکن تھا طواف کعبہ، اس کے چکر کتنے لگانے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے. وہ سنت سے، سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے. سنت کا نام ماننے والا گمراہ نہیں ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا، کافر ہے. جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن نے سنت کا ذکر کیا ہے. میں سنت کی بات کر رہا ہوں جو صحیح الاسناد احادیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ جھوٹی کہانیاں یا کمزور باتوں کی بات نہیں کر رہا، جو واقعی سنت ہے. تو یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. تو سنت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. قرآن میں ہے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ. اذان کیسے دی جائے قرآن نہیں بتا رہا، وہ مسلمان دیتے ہیں، پتہ ہے کیسے اذان دینی ہے، وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے. تو سنت کے عمل کو تو قرآن انڈورس کر رہا ہے. قرآن میں ہے کہ جب تم اذان دیتے ہو تو کافر اس اذان کا ٹھٹا اڑاتے ہیں. وہ کون سی اذان ہوتی ہے؟ وہ سنت میں آئی ہے. تو ٹوٹلی دین 2 چیزوں کے آپ سمجھ لیں امتزاج کا نام ہے قرآن اور سنت.
اور سنت کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. باقی جو اس میں وہ باریک سا ایک فرق کرتے ہیں نا جی، سنت اور حدیث میں فرق ہے، اور اس کے ذریعے ایک پورا تماشا کھڑا کرتے ہیں، اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز. میرے ایک عزیز سے 15 سال پہلے قتل ہوا اور اس دوران بیرون ملک چلا گیا. اب وہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہے. اب وہ مقتول کے ورثاء سے معافی مانگنا چاہتا ہے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو قتل خطا ہوا تھا، یہ تو نہیں لکھا، ان سے پوچھا قتل خطا ہے یا قتل عمد ہے. ہاں جی، کس کا کوشچن ہے یہ؟ قتل خطا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. کوئی گن چل گئی تھی یا موٹر سائیکل کے نیچے یا کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا. ہاں، قتل خطا کی تو سزا قرآن میں قتل کے بدلے قتل نہیں آئی. سورۃ النساء میں قتل خطا کی سزا یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کا آپ نے حق پورا کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 ایک غلام آزاد کرنا ہے. سورۃ النساء میں ہے، جو آج کل ابسلیٹ ہے. اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں مسلسل، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ وہ ہے جو آپ نے اللہ کا حق دینا ہی دینا ہے. اب جو مخلوق کا حق ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ منی اس کی دینی ہے. بلڈ منی سنن نبی داؤد سنن نسائی میں آئی ہے 100 اونٹ یا اس کی مالیت ہے، یا 200 گائے یا ان کی مالیت، یا 2000 بکریاں اور ان کی مالیت. یہ کروڑوں میں بنتی ہے. اور قرآن میں یہ بھی آیا کہ معروف طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں تو 100 اونٹ کی قیمت نہیں دے سکتا، نارمل اونٹ بھی آج کل تو آپ سمجھ لیں 10 لاکھ روپے کا تو ہوگا. آج کل تو گائے کی قیمت اتنی، چلیں کوئی لاغر اونٹ بھی اٹھا لیں تو 5 لاکھ سے تو کم کا نہیں ہوگا، پھر بھی 5 کروڑ روپیہ یہ بن جاتا ہے. تو معروف طریقے سے سیٹل کر سکتے ہیں بلڈ منی، لیکن بیچ میں اس میں بندوں کو ڈال لیں اور جس طریقے سے بھی ایک معاملہ کرنا ہے وہ آپ کریں، ورنہ یہ تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. سیدھی سی بات ہے. اگر وہ بلڈ منی معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، معاف کر دیں. اچھا، یہ جو بیرون ملک چلے گئے تھے تو ان کے ورثاء کو تو پتا ہے نا کہ اس سے بندہ مرا ہوا ہے، پتا ہے ان کو، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جان بوجھ کے مارا ہے. یہی ہے. تو دیکھ لیں، بیچ میں کسی بندے کو ڈال لیں، خود آنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پکڑوا ہی نہ دیں ان کو. ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. باقی عدالت میں اگر معاملہ چلتا، اب عدالت میں بھی اسکانڈر ہو چکے ہوں گے وہ پیش نہ ہونے کی وجہ سے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کتاب کا حوالہ دیتے. یار میں نے اس کے اوپر کلیریفیکیشن دی تھی کہ یہ پورے قرآن کی تفسیر میں یہ ایک روایت ہے جو مجھ سے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے بیان ہوئی. بیسیکلی بعض اوقات میں جینولی کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میں نے نام لینا حضرت ابوبکر کا، زبان سے عمر نکل گیا، ایسے ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات میں حدیث اپنی طرف سے کوئی اور بیان کر رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے. یہ اکا دکا مثالیں ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی چیز بیان کرتے ہیں اس کو ڈسپلے بھی کروا دیتے ہیں. قرآن کی تفسیر ہماری جو ہے نا، اس میں نے یہ ایک دفعہ روایت بیان کی تھی، یہ 1 سال 2 پہلے کی بات ہے. اسی وقت مجھے فون کیا ہمارے بھائی نے جو مسلم اونلی چینل چلاتے ہیں. مسلم اونلی چینل وہ چینل ہے جس پہ میری قرآن کی جو تفسیر ہے نا، اس میں نے جتنی آیات اور احادیث بیان کی ہے نا، وہ باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ اپلوڈ ہوتی ہیں. ان کی ڈیوٹی میں نے لگائی ہوئی ہے. تو ان کا یہ حدیث نہیں مل رہی. میں نے کہا یار میں نے حدیث بیان کی ہے. کہتے ہیں نہیں آپ نے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کی ہے. میں نے کہا نہیں یار، یہ تو اپنے اصل میں تو بات درست ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہ تو سورہ شورا میں آیا کہ جو آخرت کی کھیتی کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کھیتی بڑھا دیتے ہیں. ظاہر دنیا میں انویسٹمنٹ ہوگی، لیکن یہ حدیث نہیں ہے. تو تم جو ہے نا وہ سورہ شورا کی آیت اور بخاری کی میں نے ایک حدیث بتائی جو اس کے قریب تھی وہ لگا دو تاکہ یہ فہم آپ تک پہنچے. بیسیکلی میں نے جو وہ حدیث بیان کرنی تھی وہ تھی مسلم شریف کی کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. دوسری مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بعض اوقات حوالوں میں ہو سکتا ہے. اور یہ بعض اوقات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ گنتی کے ہوں گے اور وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو اپنی اصل میں کوئی غلط بات ہو. ہاں کچھ چیزیں تھی جو میں نے رجوع ریکارڈ کروائے تھے، وہ میں نے ایک جگہ اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہیں. وہ آپ کو سکیٹرڈ فارم میں نہیں ملیں گے، ایک جگہ ملیں گے. انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع، وہ آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. میں رات کو 12 بجے سوتا ہوں. کیا میں سورہ ملک
عشاء کی نماز کے بعد پڑھوں یا سوتے وقت؟ آپ مغرب کے بعد بھی سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں. سورہ ملک رات کا وظیفہ ہے اور شریعت میں رات کی ڈیفینیشن غروب آفتاب ہے. سونے سے پہلے والا معاملہ نہیں ہے. سونے سے جسٹ پہلے جو وظیفے ہیں نا وہ دوسرا ہے. آیت الکرسی بستر پہ جانے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے پہلے. سورہ ملک ہے کہ جو رات کے وقت پڑھ لے. رات میں آپ جس وقت مرضی چاہے پڑھ سکتے ہیں, مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تقلید کیا ہے اور کیا تقلید کرنا ضروری ہے؟ تقلید ایک بدعت کا نام ہے جو امت میں رائج ہوئی, اور یہ بات لکھی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے, جو تقلید کرنے والوں کے مجدد ہیں, یعنی دیوبندیوں اور بریلویوں کے. انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اندھی تقلید امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے. تقلید یہ ہوتی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. ہم بغیر دلیل کے کسی کی بات کو نہیں مانتے, قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ مانتے ہیں. تو تقلید تو کوئی شے ہی نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں جناب بدبو کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بھئی بدبو کا الٹ ہوتا ہے خوشبو, غیر بدبو نہیں ہوتا. انہوں نے خود بدبو ایک کلیم کی ہے تقلید, اور جو ان کی اندھی تقلید, بزرگوں کی اندھی پیروی کو نہیں مانتا, اسے کہتے ہیں غیر مقلد. تقلید خود ہی کوئی شے نہیں ہے تو غیر مقلد کہاں سے ہوا؟ تقلید تو ایک بدبو ہے, اس کا الٹ ہوتا ہے متبع سنت ہونا. بدبو کا الٹ ہوگا خوشبو, غیر بدبو نہیں ہوگا. اردو ہی تھوڑی صحیح ہے سیکھرانی ہے. بھائی بہن وراثت گھر میں رضامندی سے حق نہیں. یار شاعری دے نال لکھا کرو, سیدھی طریقے سے سوال لکھا کرو. کہ جی اپنی مرضی سے اپنی رضامندی سے وراثت نہیں لے رہی ہے, کیوں نہیں لے رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو گناہ ہوگا لینے سے؟ وزنی ہے, وراثت چکی نہیں جاندی. مرضی شرضی کوئی نہیں ہوتی ہے. وہ بیسیکلی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں, ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کرتی ہے. اسے پتہ ہے کل کو خاوند نے نکال دیا تو میں بھائی کے پاس جاؤں گی, اس لیے نہیں کر رہی ہوتی. تو ایسے بھائی کو اپنے جہنم کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے. وہ اگر نہیں لے رہی تو دے دینا کنیا, باقی آپ کی مرضی ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن ایک دفعہ اولاد سے بھی مشورہ کریں. آپ کی اولاد کے لیے بھی تو آپ نے کچھ چھوڑ کے مرنا ہے نا, تو اولاد سے بھی ذرا پوچھیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کا حق بھی کسی اور کو دے رہے. قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اس میں لفظ اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت اردو میں پیروی, اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے. کیا جو آپ علیہ السلام پر وحی اترتی تھی صرف اس کی اطاعت لازم ہے, یا نبی علیہ السلام کے اقوال اور اعمال کی بھی؟ نبی علیہ السلام کے صرف ان اقوال اور اعمال کی پیروی لازم ہے جو آپ نے دین کے طور پر تعلیم فرمائے ہیں, اور وہ بھی جس انٹینسٹی کے ساتھ تعلیم فرمائے ہیں. بعض اوقات نبی علیہ السلام کوئی حکم بھی دے تو وہ حکم مشورے کے درجے میں ہوگا, دین میں فرضیت کے طور پر نہیں ہوگا. وہ ہمیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر بخاری مسلم میں حدیث ہے, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں نہیں رنگتے, تم داڑیوں کو رنگو. اب ایک عام آدمی جب اس حدیث کو پڑھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں مونڈتے ہیں, تم داڑیاں بڑھاؤ. تو بالکل اسی پیٹرن کے اوپر داڑھی رنگنے کا بھی حکم آیا ہوا ہے, بالکل ریشو پروپورشن میں تو بالکل ایک جیسے الفاظ ہے. لیکن داڑھی رکھنے کے معاملے میں وہ تو فرض ہے. لیکن یہاں پر جو حکم ہے یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے, یہ مشورے کے طور پر ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ صحابہ کرام چونکہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے, اہل البیت ان کی تربیت میں تھے, انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ اس وقت نبی علیہ السلام کس مزاج میں یہ بات کر رہے ہیں, تو ان کا عمل اس فہم کو کلیئر کر دیتا تھا. اب یہ جو حدیث ہے نا داڑیاں رنگو, اس کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں, اور ان کی خود اپنی داڑھی جو ہے وہ سفید تھی. مسند علی ابن الجاد کے اندر موجود ہے. اب جو بندہ خود حدیث روایت کر رہا ہے کہ داڑھی رنگو, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, اور وہ داڑھی نہیں رنگ رہا, اس کا مطلب ہے
کہ گل وچ کوئی اور ہے، کہ یہ فرضیت کے درجے میں نہیں ہے، مشورے کے درجے میں۔ پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آیا ہے، امام شابی کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضرت علی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، کوفے کی مسجد میں نے ان کو ممبر پر دیکھا، آپ کے سر کے بال اور داڑھی سفید رنگ کے تھے۔ تو حضرت علی نے اپنی داڑھی نہیں رنگی، لیکن آپ کے دونوں بیٹے داڑھی رنگتے تھے، حضرت حسن بھی حسین بھی، اور کالے رنگ سے، کالا رنگ بھی جائز ہے، بہت 80-90 سال کے بوڑھے کے لیے نہیں، لیکن 50 سال 60 سال تک رنگ سکتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی کی عمر 58 سال تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں، یا ہمارے اعتبار سے جو سولر سسٹم ہے 55 سال، اور بخاری میں 3748 ہے حدیث نمبر کے، ان کے سر اور داڑھی کے بال کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے جب ان کا سر مبارک کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ تو امام بخاری نے اس حدیث میں لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب تشت میں رکھا گیا تو ان کی داڑھی اور سر کے بال کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ باقی جو عام ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ تو بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو ان کو تو ضرور رنگنے چاہیے۔ اور بعض لوگ اسی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ جی داڑھی ہم نے رکھ لی تو بیوی کے ساتھ جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے سورا پہ نال جاتا ہے، اتنا فرق بھی ہو جاتا ہے بعض کا۔ تو داڑھی آپ رنگ لیں، کالی کر لیں، اب تو سارے کر رہے ہیں، تارے جمیل صاحب ماشاءاللہ 75 کے ہونے والے ہیں، ابھی تک کالی کی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ان کے بچوں کی مانے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سفید داڑھی میں ہے، وہ کالی میں، تو داڑھی رنگ سکتے ہیں۔ تو وہ سنت سے شروع ہوا تھا کہ کون سی سنت، اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی پسند ناپسند، مثلا آپ کو کدو پسند تھے، اب یہ دین کے طور پر نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی پسند تھی، آپ کو تہمت پسند تھی، آپ پہنیں گے بہت اچھی بات ہے، ثواب ہے، کدو کوئی محبت کی وجہ سے کھاتا ہے ثواب ہے، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ اور نہ وہ قاضی ابو یوسف والا وہ واقعہ وہ کہ جی انہوں نے اپنا بیٹا ہی وڑ دیتا، انہوں نے کہا منو کدو پسند نہیں، کہانی اندازہ کرو بھئی کدو پسند نہ ہونا رسول اللہ کی توہین کیسے ہوگی؟ ان کی عقل کام کرتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی توہین اس میں کہاں سے ہوگی؟ خود نبی علیہ السلام کئی چیزیں پسند نہیں فرماتے تھے، مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ گو کا گوشت لا کے رکھا گیا، خالد بن ولید کھا رہے تھے، آپ کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں، تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ میرے علاقے کی غذا نہیں، میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور خالد بن ولید کہہ رہے ہیں حضور بڑے غور سے دیکھ رہے تھے یہ کس طرح شوق سے کھا رہا ہے، اور حضور کا دل بھی نہیں کر رہا تھا اس کو کھانے کو۔ تو اللہ نے اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں، کوئی چیز کسی کو پسند ہوگی کوئی کسی کو پسند ہوگی، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک پسند تھی کہ آپ کرتا استعمال کرتے تھے، سفید کلر آپ کو پسند تھا، سرخ بھی پسند تھا، بلیک بھی پسند تھا، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی۔ اب جو لوگ ہمیشہ ہی سفید پہنتے ہیں، ہم شرعی فتوے میں تو دھکے سے ان پہ فتویٰ فٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خلاف سنت کر رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑا نہیں پہنا۔ آپ سے تو صحیح مسلم میں کالا جبہ پہننا ثابت ہے، بخاری مسلم میں سرخ لباس ثابت ہے، ابو داؤد ترمذی میں گرین کلر کا کرتا اور گرین کلر کی تہمت ثابت ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو مختلف رنگوں کے لباس پہنتے تھے، سفید پسند تھا، پسند تو سرخ بھی تھا، پسند تو کالا بھی تھا، پگڑی بھی آپ نے سفید بھی باندھی، کالی بھی باندھی۔ اب کوئی صرف سفید باندھتا رہے، صرف کالی باندھتا رہے، ہم اسے یہ نہیں کہیں گے خلاف سنت ہے، اگرچہ دھکے سے فٹ کر بھی سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سنتیں ہیں نا، جو دین میں فرضیت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، نبی علیہ السلام کا ذاتی شغف تھا، جس نے آپ علیہ السلام کا شغف تھا۔ بخاری میں آتا ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر اچھا کام جو ہے وہ دائیں طرف سے کرنا پسند فرماتے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی برا کام بھی کرتے تھے، مراد یہ کہ جس طرح مسجد میں جانا دائیں قدم رکھنا، اب ٹوائلٹ میں جاتے وقت بایاں قدم رکھتے تھے، کرتا پہننا ہے پہلے دائیں، آستین پہننی ہے پھر بائیں، لیکن اگر آپ الٹی پہلے پہن لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، جوتی پہلے دائیں پھر بائیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ نے مشروع فرما دی صحیح مسلم میں،
کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب جب یہ والا حکم آ گیا نا تو اب یہ والا حکم جو ہے وہ فرضیت کے درجے میں چلا گیا۔ تو اس طرح دقت نظر سے چیزوں کو دیکھنے کے بعد معاملات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے دائیں ہاتھ سے لین دین والا معاملہ کرنے کا فرمایا۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اب لین دین آپ نے ضرور دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ بالکل حتی الامکان نوٹ کی حد تک تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک 20 کلو کا آٹے کا تھیلا اٹھایا ہوا ہے اور آپ لیفٹی ہیں تو دائیں ہاتھ میں اٹھا کے کسی کے پاؤں پہ پھینکنے کی بجائے اس کو آپ بائیں ہاتھ میں اٹھائیں۔ اسی طریقے سے کسی نے جانور ذبح کرنا ہے اور وہ لیفٹی ہے تو اس کا پھر لیفٹ ہینڈ ہی اس کا دایاں ہاتھ ہے، وہ طاقتور کام کرنے کے لیے۔ یا میدان جنگ میں اس نے لڑنا ہے تو اب یہ نہیں کہ میں دایاں ہاتھ سے تلوار اٹھاؤں، وہ تو وڑیا جائے گا۔ ظاہر ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، ان کے لیے پھر وہ رائٹ ہینڈ ہے۔ لیکن کھانا چونکہ ایک ایفرٹ پٹ کرنے والا کام نہیں ہے، لیفٹی بھی کھانا دائیں ہاتھ سے ہی کھائے گا کیونکہ وہ نبی الاسلام نے حکم فرما دیا۔ تو اس طرح کئی ایک چیزیں ہیں جن کے بارے میں اور عموماً لوگوں کو پتا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا اس کو جان بوجھ کے کوئی دین بنا کے پیش کرے۔ تو میں نے کئی قسم کی مثالیں دے دی اس میں۔ کیا ولیمے والے دن رخصتی کر سکتے ہیں یا پہلے رخصتی پھر ولیمہ ہوگا؟ رخصتی کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے جی، چاہے ازدواجی تعلق قائم ہو یا نہ ہو، قبضے کے بعد ولیمہ ہوگا۔ ہاں، خالی رجسٹری ہونے پہ ولیمہ نہیں ہوتا، یعنی رجسٹری ہے نکاح ہونا اور قبضہ یہ ہے کہ رخصتی ہو جائے۔ کیا یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا یہ کام ہو جائے؟ اس طرح کا کوئی طریقہ نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمایا۔ نبی الاسلام نے یہ تعلیم فرمایا کہ آپ نے اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تو آپ محروم نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ہاں، نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوں اور ہم نبی الاسلام سے جا کے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، اور اے اللہ میں تیرے رسول کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، رسول اللہ کی دعا میرے حق میں قبول کر، یہ درست ہے۔ یہ آیا ہوا ہے سنن ابن ماجہ میں، جامعہ ترمذی کے اندر، تو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے۔ اس کو سپورٹی وہ بخاری کی حدیث ہے 1010 نمبر، اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وسیلے کے نام کے اوپر دھوکہ۔ وسیلے کو جو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے، لیکن وسیلہ وہ جو قرآن و سنت میں ہے۔ اس میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تو رسول اللہ کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کر آتے، صلاۃ الاستسقاء کے بعد ان سے دعا کرواتے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ بارش نازل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ وسیلہ شخصی ہے، نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ بالکل درست ہے۔ باقی یہ اس طریقے سے جو ہے، یہ اس طرح کا وسیلہ کسی صحیح حدیث کے اندر رپورٹ نہیں ہوا۔ دین کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دین کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر کے قیامت کے دن کی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، یہ ہے مقصد۔ اب اس مقصد کے حصول کے لیے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے آخرت کی کامیابی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ دنیا میں ہم آسمان سے تو نازل نہیں ہوئے، ہمارے آنے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ بنے ہیں، تو دین نے پھر تقاضا رکھ دیا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے، تمہاری ماں نے بھی، تمہارے باپ نے بھی، لہٰذا ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن میں 5 جگہ پہ توحید کے بعد پہلا حق ماں باپ کا ذکر ہوا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور لوگ دیکھیں پیروں کے پیچھے بچے قتل کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت تک نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں توحید کے بعد ماں باپ کا حق آیا ہے 5 جگہ پہ، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ لقمان کے اندر۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں ماں باپ کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میری جو قرآن کلاس ہے 191، اس میں سورہ بنی اسرائیل میں جب 10 کمانڈمنٹس آئی تھی نا، ان میں جو دوسری کمانڈ تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تمہارے پاس تو ان کو اف بھی نہ کہنا، اور ان کو مت جھڑکنا، اور ان کے سامنے اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اور ان کے حق میں دعا کرنا کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن کا ایپیکس ہے ماں باپ کے حقوق کے اوپر۔ پھر احادیث بخاری مسلم میں اتنی زیادہ آئی ہیں، تو یہ بھی دین کے مقاصد میں جڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی بیوی، بچے، ان کے حقوق پورے کرنا دین کے مقاصد میں آتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا ہونا، رزق حلال کمانا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، وہ سارے معاملات۔ اور جو عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پہ فرض ہیں، 5 نمازیں سال میں 1 دفعہ، رمضان کے روزے، اور صاحب استطاعت ہیں تو زندگی میں 1 دفعہ حج، اور زکوٰۃ دینا اگر آپ صاحب استطاعت ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کتنے دن تک ناراض رہ سکتے ہیں؟ بھائی 1 سیکنڈ کے لیے بھی ناراض رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے رشتہ داروں کی وجہ سے، کبھی بیوی کے رشتہ داروں کی وجہ سے، کبھی خاوند کے رشتہ داروں کی وجہ سے۔ اللہ بخشے ہمارے بٹ صاحب کی بات میں نے پلے باندھی ہوئی ہے، تو میری بیوی جب بھی کبھی غصے میں ہو تو میں اسے کہتا ہوں کہ اللہ بخشے ہمارے بٹ صاحب صحیح کہتے تھے، ساجد بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان سے اکثر اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوتی تھی نا، یعنی یہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف، اور اس طریقے سے، اور ہم لوگوں کو تو زیادہ اس چیز سے سفر کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ایک کاز کے لیے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جب کوئی ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری بیویاں جو ہے وہ ہار پنا کے ریسیو کرتی ہیں؟ کوئی FIR کٹتی ہے تو وہ آ کے کہتی ہیں جی بہت اچھا ہوا، مبارک ہو، جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جب نبی کی بیوی ہے، نبی کے ساتھ مطلب وہ اس فقر میں گزارا نہیں کر سکی، اور قرآن میں ہے کہ انہیں طلاق دے دو، جب اللہ نے دھمکی لگائی ہے تو وہ پھر تابع فرمان ہوئی ہیں۔ پہلے تو وہ بھی کہتی تھی کہ ہم نہیں اس فقر میں گزارا کر سکتے۔ عورت تو آپ کو پتہ ہے دنیا کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو وہ ساجد بٹ صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی بون آف کنٹینشن ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی جھگڑا ہوگا نا تو وہ کسی تیسری وجہ سے ہوگا، اور حقیقت بات ہے میاں بیوی نے کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ تو ایک ہے آپس میں۔ بیوی کس بات پہ لڑے گی؟ تیری ماں نے کیا کہتا، تیرے پیو نے کیا کہتا، خرچے کا کوئی معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپس میں ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، کوئی انڈیا پاکستان والی دشمنی نہیں ہے، کسی تیسرے بندے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو بہتر لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو بخاری میں آیا کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے ناراض نہیں رہ سکتے، لیکن 3 دن تو فاقہ بھی نہیں نا کاٹا جا سکتا۔ بیوی سے ناراض ہو کے تو 3 دن تو 3 ٹائم بھی کاٹنا مشکل ہے، اس لیے ناراضگی کی کوئی آخری درجے تک اوائڈ کرنا چاہیے۔ بہرحال قرآن میں جو ایک خاص اسپیسیفکلی بے حیائی کے پوائنٹ آف ویو سے آیا ہے کہ آپ نے ان کو بستر سے الگ کرنا ہے، وہ ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، باقی عام حالت میں تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ کوئی تکلیف والا معاملہ ہو تو ایلا کیا تھا نبی الاسلام نے، 1 مہینے تک ناراض رہے تھے، بخاری مسلم میں ہے، اپنی بیویوں سے، اور اوپر والے پورشن میں گھر کے شفٹ ہو گئے تھے، جہاں صرف ایک کھجور کی چھال تھی، اور اوپر چادر بھی حضور کے کوئی نہیں تھی، ایک تہمت باندھی ہوئی تھی، اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ یہ ٹوٹل فرسٹ فلور حضور کا یہ تھا، جس پہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھے۔ تو وہ حضور ناراض ہو کے گھر کی چھت پہ گئے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پر نہیں کھلی۔ پھر حضرت عمر پہ ایسی حقیقت کھلی ہے کہ نہ حرام کھایا ہے، نہ کسی کو کھانے دیا، بس وہی مینجمنٹ کمزور ہوئی ہے بعد میں، اور وہ خلافت والا معاملہ پھر آہستہ آہستہ ملوکیت میں کنورٹ ہو گیا۔ ورنہ حضرت عمر کا جو ڈسپلن تھا، اگر وہی لیگیسی آگے کنٹینیو کرتی حضرت عثمان کے دور میں بھی تو معاملات نہ بگڑتے۔ ترکی میں اور لبنان کے عجائب گھر میں حضور علیہ السلام سے متعلق بہت سارے تبرکات رکھے گئے ہیں، مے بی مے ناٹ بھی۔ ترکی والا تو آپ کہہ سکتے ہیں حکمرانوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے میں،
جس طرح وہاں پر نبی علیہ السلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے، تلوار اور کچھ چیزیں، وثوق سے تو آپ نہیں کہہ سکتے، بہرحال نہ انکار کریں نہ اقرار کریں۔ فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ کیا سجدے کا حکم ابلیس کو بھی تھا؟ کیونکہ ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا۔ جی ابلیس فرشتہ نہیں تھا، لیکن ابلیس کو حکم تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ آیا ہے نا قرآن میں 7 جگہ کے اوپر، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الحجر کے اندر، سورہ الاعراف کے اندر، بنی اسرائیل میں، سورۃ الکہف میں، سورہ طٰہٰ میں، اس میں جو سورۃ الاعراف ہے نا اس میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آپ والا جواب تو اس نے نہیں دیا کہ آپ نے تو فرشتوں کو کہا تھا، میں تو شامل ہی نہیں فرشتوں میں۔ اسے پتا تھا کہ مجھے بھی کہا گیا ہے۔ فرشتوں کا ذکر اس لیے آیا کہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے۔ اگر ایک کلاس میں 50 سٹوڈنٹس ہیں، ایک فیمیل ہے اور 49 میل ہیں، اور کلاس کا CR جو کلاس ریپریزنٹیٹو ہے وہ ٹیچر کے آنے پہ کہتا ہے کہ بوائز اسٹینڈ اپ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس گرل نے کھڑا نہیں ہونا، وہ سمجھ لے گی کہ یہ بوائز اسٹینڈ اپ سے مراد یہ ہے کہ کلاس پوری نے کھڑے ہونا ہے۔ تو فرشتے چونکہ ڈومیننٹ تھے، ایک ہی بیچ میں جن تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ باقی شیطان ابلیس وہ جن تھا، سورۃ الکہف میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے نافرمانی کی، ورنہ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن حکیم میں سورہ تحریم میں ہے کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ابلیس اگر فرشتہ ہوتا تو وہ نافرمانی کرتا۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ قرآن میں اب جو مردوں کے سیغے آئے ہیں جتنے، کیا ان میں عورتیں شامل نہیں ہیں؟ وہ سورۃ الاحزاب میں ہی ایک مشہور زمانہ آیا تھا نا، ان المسلمین والمسلمات، وہ پوری تفصیل کے ساتھ۔ ادروائز باقی پورا قرآن جو ہے وہ مردوں کے سیغے کے ساتھ خطاب کرتا ہے، عورتوں کو بھی، سوائے ان خاص چیزوں کے جو عورتوں سے متعلق ہیں، تو ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ایک حافظ کہتے ہیں کہ بندوں کو جنت، ایک حافظ پتہ نہیں، حافظ تو خود بھی چلا جائے تو بڑی بات ہوگی، ہاں، کیونکہ جس حافظ کے بارے میں فضائل آئے ہیں سنن ابی داؤد میں اور المستدرک للحاکم میں، اس کی صحیح سند ہے، وہ ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو حافظ قرآن کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اگر اتنا کامیاب ہوگا تو جتنے مرضی لے جائے یار، وہ اللہ کی مرضی۔ شفاعت کے عقیدے میں گنتی والا معاملہ نہیں، جو اللہ چاہے گا۔ ویسے تو وہ بعض کمزور روایتوں میں 7 بندوں کا ذکر ہے، 7 بھی کچھ مطلب کوئی زیادہ فکر نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بخاری مسلم ہے کہ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین کو کون اس طریقے سے بیان کرے گا؟ میرا خیال ہے دین کوئی ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی دین موجود تھا، ہم نے جو ایک ٹرانسفارم کرنا تھا نیشن کو وہ کر دیا اللہ کے فضل سے۔ اب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کب کہا کہ آپ نے مجھے ہی سننا ہے، سب کو سننا ہے، بس دلیل کو فالو کرنا ہے، قرآن و سنت کی۔ میں توبہ کرتا ہوں لیکن شیطانی وسوسے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے وسوسے کی طرف توجہ نہیں دینی، وسوسے سے آپ لڑ نہیں سکتے، وسوسوں سے تو صحابہ کرام بھی نہیں لڑ سکے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ ایسے وسوسے آتے ہیں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جائے لیکن اپنی زبان سے اس کو بیان نہ کریں۔ آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے کوئی وظیفے کی طرف نہیں لگا دیا، وظیفہ تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن یہ وظیفہ اس صورت میں ہے جب آپ خود وہ کوشش کریں گے جو کوشش کرنے کا حق ہے، خالی وظیفے سے کچھ نہیں ہونا، اور وہ کوشش یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی، کچھ عرصے بعد خود بخود ایڈریس ہو جائے گا۔ اور اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ وسوسہ آنے سے کوئی میرے ایمان پہ فرق پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والے خیالات سے درگزر فرما دیا ہے،
جب تک کہ وہ کچھ کر نہ بیٹھیں جو دل میں سوچ رہے ہیں، یا اپنی زبان سے وہ بول نہ دیں جو کفریہ خیال دل میں آیا، تو کوئی گرفت نہیں ہے، موجہ مارو، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیا نماز میں دعا اپنی مادری زبان میں مانگ سکتے ہیں؟ عربی میں ہی مانگے جی، عربی پروٹوکول ہے نماز کا، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب یا غامدی صاحب کا جو موقف ہے وہ اجتہادن ہے، تو اجتہاد کا نمبر تو چوتھا ہے۔ جب اجماع ہو چکا ہے اس بات کے اوپر کہ نماز عربی میں پڑھنی ہے تو ہر چیز پھر عربی میں رہنے دیں۔ ایک دعا میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اس کے بعد کون سی آپ کو اردو میں یا پنجابی میں یا انگریزی میں دعا کرنی ہے؟ کوئی دنیا کی دعا مجھے بتائیں جو اس میں شامل نہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ لو، بھلائی میں کیا آتا ہے؟ اچھی اولاد، اچھا رزق، اچھی بیوی، اچھی صحت، اچھی رہائش۔ کوئی دنیا کی اچھائی گنوائے نا، وہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مرتے ہی آخرت شروع۔ وفی الآخرۃ حسنہ میں عذاب قبر سے رہائی، میزان عمل کے اوپر آسانی، حوض کوثر کے اوپر آسانی، یہ سب وفی الآخرۃ حسنہ ہے۔ وقینا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی آسانی کیا؟ آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ دنیا کی کوئی دعا، کوئی کہتا ہے میں نے پاس ہونے کی دعا کرنی ہے تو وہ پھر دنیا حسنہ ہے نا، وہ ذہن میں رکھیں اور دعا کریں، پھر دنیا حسنہ۔ اس سے پرفیکٹ کوئی دعا نہیں۔ اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں، ایک دعا آپ کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ بخاری مسلم میں اللہم کے ساتھ آئی ہے اور قرآن میں آئی ہے ربنا کے ساتھ، یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں۔ کئی دعائیں ہیں جو دونوں کے ساتھ آتی ہیں، مثلا سنن نسائی میں آیا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہی دعا جب ابو داؤد میں آئی ہے تو ربی اعنی کے ساتھ، تو یہ دونوں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ دونوں الفاظ جمع بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہم ربنا، تو آپ جمع کر لیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، وقف کریں گے، اور اگر کنٹینیوس پڑھیں گے فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اور مجھے وہ بائی چانس رکت انگیز حدیث یاد آ گئی مسلم شریف کی، ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی ایسی دعا مانگی ہے کہ اس کے اثرات اس پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ وظیفہ گرم پہ گیا، وہ نہیں، دعا ایسی مانگی ہے، وظیفہ نہیں کوئی گرم ہوتا۔ اور وہی ہوا کہ اس نے اپنی طرف سے ایک ایسی دعا مانگی تھی جس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے لے۔ توبہ توبہ، اور منتصر دعا ہے۔ حضور نے کہا سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام کو غصہ آتا تھا نا یا کسی کی بات کے اوپر تعجب ہوتا تھا، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک تو اللہ ہے، یعنی غلطیوں سے پاک تو وہ ہے، اور تو اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے دنیا یا آخرت میں؟ تو یہ کیوں دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ جو تو نے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے؟ نہیں بھئی، اللہ سے تو اچھا گمان رکھ، تجھے چاہیے تو کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ وہ کوئی وظیفہ نہیں اس نے کوئی الٹا پڑ گیا تھا اسے گرم ہو گیا، کہتے ہیں آیت کریمہ گرم ہو جاتا ہے، اور ایک کام ہی غلط کیتا سی، خلاف شرع دعا کی ہوئی تھی، وظیفہ نہیں تھا کوئی کیا ہوا۔ جب نبی علیہ السلام نے اسے یہ دعا تعلیم کی تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس نے وہ دعا کی اور صحابہ کرام کہتے ہیں چند دن بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جس طرح ایک چڑیا کے پر دوبارہ نکل آتے ہیں نا، اس کا جسم بالکل دوبارہ سلامت ہو گیا۔ وہ دعا پی گئی، کہتے ہیں نیکی گلے پی جاتی، نیکی نہیں گلے پہنتی، یہ دعا اس طرح دی پٹھی دعا نہیں کرنی چاہیے، وظیفے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ابھی وہ باپا جانی کو اگلے دن سن رہا تھا،
ان سے پوچھا کہ باپا جانی خود سے کوئی وظیفہ جو قرآن و سنت میں آیا وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے اور کسی بزرگ سے اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ اچھا واللہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ الیاس قادری صاحب اتنی بڑی چول مار دیں گے اس کے جواب میں. وہ سیدھا کہنے شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ آپ کو اجازت دے رہا ہوگا نا وہ پیچھے پھر آپ کو سنبھال لے گا اس کے گرم اثرات سے بچنے کے لیے. اندازہ کرو. اور اس میں مثال دے رہے ہیں مثلاً اگر کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے, توبہ توبہ, آیت کریمہ وہ ہے جو ہمارے نبی نے تعلیم کیا ہے. باپا جانی آپ نے فرمایا جو یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ الفاظ تو قرآن میں بھی ہے, کذالک ننجی المؤمنین, ہم مومنین کو بھی اسی طرح نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی. اور باپا جانی کیا کہہ رہا ہے کہ کسی بزرگ سے کہیں ورنہ گرم اثرات ہو جائیں گے آیت کریمہ کے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. اب کسی بزرگ سے آپ نے اجازت لینی ہے کہ دروشی پٹھا نہ پہ جائے تو انو شیطان پہ آیا اصل وظیفے نہیں پٹھے پہ ہوئے. اس قسم کی یہ باتیں لوگ کرتے ہیں لیک آف نالج کی وجہ سے. اگر کوئی بندہ سگریٹ فیکٹری میں نوکری کرتا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے جی. قرآن میں واضح ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہ کرو. آپ اپنی اولاد کو اجازت دیں گے وہ سگریٹ پیے, لیکن اس سگریٹ بنانے والی فیکٹری میں آپ جاب کریں گے. بھائی وہ ایکسپیرینس جو آپ نے گین کیا اس کی بنیاد پہ اگر میکینیکل کا یا الیکٹریکل کا ایکسپیرینس ہے کہیں اور جاب تلاش کریں, اس کو چھوڑ دیں. جب تک جاب نہیں ملتی اس کو کنٹینیو کریں, لیکن جیسے ہی جاب ملے اس کو چھوڑ دیں. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 فٹ تھا, مگر سائنسی ریسرچ کے مطابق یہ بات غلط ہے. نہیں کوئی دیجیے سائنس کوئی ٹک نہیں رہی ایک جگہ کے اوپر. بڑے مجسمے میں نکلے ہیں, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں 60 فٹ والا تو نہیں نکلا, لیکن 20-25 فٹ والے مجسمے تو نکلے ہیں. عموماً انسان ایسے نہیں تھے. واقعی شروع سے جو انسان ہے وہ یہی 6 فٹ کے 5 فٹ کے درمیان تھے, لیکن کچھ مجسمے بڑے بھی نکلے ہیں. لہذا یہ اس طریقے سے آپ حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اسپیشل کیس کے طور پہ ہو سکتا ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کے تھی, اور باقی وہ آپ کو کہانی کراتے ہیں کہ جی اس زمانے میں باقیوں کی بھی عمریں اتنی تھی. وہ کہتے ہیں جی ایک عورت آئی, اس نے کہا میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, کوئی 200 سال کی عمر میں. کہانی جو ہے صرف نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی, باقی تو نسلیں پیدا ہوتی نہیں مرتی نہیں. اسی لیے تو انہوں نے اینڈ پہ کنکلوڈ کر لیا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی صحیح پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ 8-10 نسلیں دیکھ چکے تھے. ان کے زمانے میں 950 سال عمر نہیں تھی. یہ ان کو اللہ نے اسپیشل ایک عمر دی تھی بس ان کے لیے. لو جی آپ کا سارا تھدا مکمل ہو گیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ کو مختصر. اچھا ایک منٹ ہاں جی کریں, ایک منٹ جی, ایک لائن بول لیں آپ. سوال تقریر نہیں, ایک سوال لائن کر لیں. پڑھ دیے جی, ساروں نے سن لیا, آ گیا. ہاں جی آپ وہ اینڈ وال آپ بتائیں جی, آپ کا کیا سوال تھا, ایک لائن میں کر لیں آپ. او یار آپ سوال کر لیں, میں سوال کریں, آپ سوال کریں جی. کیا سوال کر لیں ایک لائن میں. حال یہ ادھر یہ جو بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر کیا کر رہا ہے پچھلے, وہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. باقی جی اسی طرح ہی ہو رہا ہے. میں نے آج بلکہ پورا میں نے لیکچر ہی اس کے اوپر دیا ہے کہ یہ پورا شرک کا نظام یہ لوگ چلا رہے ہیں. ہمارے پاس اکیڈمی میں تو یہ لے کے آ جاتے ہیں, لیکن یہ لوگ کبھی بھی کسی مزار پہ جا کے خود صفائی نہیں کرتے. اور دیکھیں ان کی 2 نمبری کیا ہے. آپ کا نام کیا ہے جی؟ الطاف صاحب, یہ 2 نمبری ان کی دیکھیں. جب ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ مزارات کے اوپر یہ سارا شرک کا نظام چل رہا ہے, لوگ سجدے کر رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ جاہل لوگ ہیں. ہے کس کے ہیں؟ انجینئر صاحب کے ماننے والے ہیں؟ نہیں, ان کے فرقے کے. تو تم روکو نا. میرے گھر کے باہر آ کے اگر کوئی نانگا پیر ناچے گا
میرے دروازے کے اوپر, میں نہیں روکوں گا. اور تمہارے درباروں کے اوپر تمہارے مسئلہ کو یہ بدنام کر رہے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بدنامی کر رہے ہیں, تو تم ان کو وہاں پہ جا کے روکو نا. نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ ان کو چندے دیتے ہیں. تو یہ اڈے ان کی مرضی سے چل رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں روکتے. ٹھیک ہے. باقی جو عمران بھائی نے ایک بات کی تھی نا حضرت معاویہ کے والے سے, یا اور جو اس قسم کے جو سوال ہیں, یہ پوری ڈاکٹرن ہوتے ہیں. ایک لائن میں تو آپ مثلا آپ مجھ سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں حضرت معاویہ کے والد کا نام کیا تھا, میں بتا دوں گا, ابو سفیان. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی, تو بھائی میرے اس کے اوپر تو 24 گھنٹے کا لیکچر چاہیے, کیونکہ میں ایک جواب دوں گا اس کے ساتھ دوسرا جڑا ہوگا. جس طرح بھی ان کے دماغ میں سوال آ گیا, چلو کر لو, وہ آ جاتا ہے. ہاں جی کر لو, کیا آیا سیدھے. سر وہ سوال ہے, وہ میرا بیٹا ہے, وہ ہمیشہ جلدی آتی کھانا پیتا جاتا ہے, اور تو میں نے جواب دیا, وہی بس تو سوال تو نہیں تھا, میں نے جواب دیا. ہاں دیکھا نا, میں تو دسا کہ میں ہر پاسو کور کرنا, سوال کوئی نہیں سی. میں کیوں جی کتنا میں تفصیل سے بولوں کہ جی کس کام پہ کرنا. جی 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 کرو کرو. جی جی اس کے لیے میری پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں. وہ عالم نے صحیح بیان کیا کہ کالے ہاں لگا سکتے ہیں. ظاہر ہے میرے بھائی, ابھی جو آپ عطر استعمال کر رہے ہیں کوئی نیچرل تو نہیں ہے آج کل کے. اور یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی گوروں کی مشین پہ بنے ہوئے ہیں. اب پتے تو نہیں ہم نے پہننے, تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ بھی کوئی اجمیر شریف نے نہیں بنائی, چائنا شریف نے بنائی ہے. اللہ کرے جی اس طرح کا وہ رنگ ہو جو پکا پرنٹ ہو جائے. نہیں ہو جائے, بے شک کوئی مسئلہ نہیں, ہو جائے بہت اچھی بات ہے, بار بار لگانا ہی نہ پڑے. کوئی اس طرح کا رنگ ہمیں بھی بتائے, میں طارق جمیل صاحب کو TCS کرا دوں. کہتے ایک چٹا وال نہیں میں دیکھا انہوں کا, من لگتا ہے روزانہ رنگ دیں, جیسا لوگ روزانہ شیو کر دیں نا, ایک ذرا کا بھی کدھروں نکلے نا پھر رنگ دیں. میں کہتے چٹا وال نہیں انہوں نے سر تے یا انہوں نے داڑھی تا ویکھیا, تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کون سا جو پکا چڑھ جاتا ہے. ابھی تک تو سائنس اس لیول پہ نہیں پہنچی, اگر پہنچ جائے تو یقین کریں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. جی جی میں نے وہ اس میں بیان کر دیا تھا کہ جو بہت بوڑھا آدمی ہے وہ کالا رنگ نہیں کر سکتا, لیکن صحابہ کرام سے کالا رنگ کرنا ثابت ہے ایک خاص عمر تک. یہ پورا ایک مقدمہ ہے, داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگنا. یہ میری آپ ویڈیو دیکھیں, میں نے وہ صحابہ کرام کے سارے اعمال بتائے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح بخاری مسلم میں یہ جو حدیث ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پس کرو, اس کے راوی 3 صحابہ ہیں, عبداللہ ابن عمر, ابو ہریرہ اور ابن عباس, اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں. اب کوئی مجھ سے آ کے سوال کرے کہ یار نبی اسلام تو کہہ رہے ہیں داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پس کرو, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ داڑھی کاٹنی ہی نہیں چاہیے. میں بھی نہیں کاٹتا, دیکھ لیں میرے بال کس طرح ہے, میری نیچرل اس طرح ہے. عثمان بھائی دیکھ لیں, نہیں کاٹتے. تو یار جنہوں نے روایت کی ہے حدیث وہ خود کاٹ رہے ہیں. جو بات عثمان بھائی کو مجھے سمجھ آ گئی ہے ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی ہوئی؟ ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے, انہیں پتا ہے کہ نبی اسلام نے جو کہا نا داڑیاں بڑھاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی تک کم از کم بڑھاؤ, اس کے بعد کاٹ سکتے ہو. یہ مطلب کہاں سے نکالا انہوں نے؟ کیونکہ حضور کی اپنی داڑھی مٹھی تھی, تو اسی لیے عبداللہ ابن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے تھے. اب جب صحابہ کرام جو خود حدیث روایت کر رہے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پس کرو, اگر وہ داڑھی خود کاٹ دیں تو چونکہ وہ حضور کے شاگرد ہیں, انہوں نے حضور کی حدیث کو سمجھا. حضور کی حدیث کو وہابیوں نے, دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے نہیں سمجھا, صحابہ کرام نے سمجھا, اہل بیت نے سمجھا. اسی لیے میں نے وہ اس میں ذکر کیا تھا کہ نبی اسلام کے فرمان کا وہ فہم لیا جائے گا جو اہل بیت اور صحابہ نے لیا, کیونکہ انہیں حضور کے مزاج کا پتہ تھا کہ حضور اس وقت یہ کس ٹون میں بات کر رہے ہیں اور یہ کتنے وزن والی. مثلا آپ کی حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو, اس کے تحت تو 99% ہمارے رشتے ہی فارغ ہو جائیں گے. کف کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی, اپنے ہم پلہ سے باہر شادی نہیں کرنی. تو کیا ارائیں جاٹوں میں اور جاٹ گجر میں اور گجر کشمیریوں میں شادی نہیں کرتے؟ اسی حدیث کو تو بنیاد بنایا ہوا ہے شیعہ نے. وہ کہتے ہیں سید کی غیر سید سے نہیں ہوتی. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ غیر کف میں بھی شادی ہو سکتی ہے.
لیکن بہتر ہے کہ کفر میں ہو. یہ حکم آپ کا فرمان فرضیت کے درجے میں نہیں ہے، مشورتاً ہے. پھر کفر کی ڈیفینیشن بھی ڈیفرنٹ ہے. دو ارائی ہیں، لیکن بچی جو ہے وہ ایم ایس سی کر گئی ہے اور بچہ جو ہے وہ چٹا ان پڑھ ہے، یہ کفر نہیں بنے گے. آپ کی ڈیفینیشن میں کفر بن رہے ہیں کہ یہ بھی ارائی یہ بھی ارائی، لیکن نہیں، ہم پلہ نہیں ہے. یہ پڑھی لکھی ہے، یہ ان پڑھ ہے. اور عین ممکن ہے کہ دو کے خاندان نہیں ملتے، یونیورسٹی کلاس فیلو ہیں دو، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، شادی کر لی ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی غریب آدمی امیروں میں شادی کر لیتا ہے، امیر غریبوں میں، لیکن اگرچہ یہ کفر نہیں ہے لیکن اچھی زندگی گزر جاتی ہے. تو اس طرح احادیث کو آپ نے اہل بیت اور صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا ہوگا کہ وہ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں. انہیں یہ پتا تھا نبی الاسلام اس چیز کو کس درجے میں فرما رہے ہیں، اس چیز کو کس درجے کے اندر فرما رہے ہیں. یہ حکم دے رہے ہیں آپ، یا آپ مشورہ دے رہے ہیں، یا آپ کی اپنی ذاتی پسند ناپسند ہے. تو جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میری انٹرپریٹیشن نہیں ہے، پورا دین اسی پہ چل رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ میرا موقف ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام کے علماء، تمام کے جو اہل علم بزرگ ہیں، وہ دین کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، اسی پہ چل رہا ہے. اسی لیے دیکھیں نا، الیاس قادری صاحب نے جب یہ پگڑی کا مسئلہ کھڑا کیا نا شروع میں، انہوں نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے پگڑی باندھنا. تو خود بریلوی علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ تو بدعت جاری کر رہا ہے، پگڑی کہاں سے سنت موقدہ ہو گئی؟ ہاں، سر ڈھانپنا سنت موقدہ ہے، پگڑی سے ہو، ٹوپی سے ہو، چادر سے ہو، اور اگر مرد ننگے سر بھی نماز پڑھ لے تو عام مذہب بریلوی کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کو ننگے سر نماز پڑھ کے زیادہ لطف آتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھے. یہ عام مذہب بریلوی کا فتویٰ ہے. اور بریلوی کیا کرتے ہیں؟ جو ننگے سر نماز پڑھ رہا اسے ٹوپی بنا دیتے ہیں جا کے، اور جو کپڑے اتار دے اس کے آگے ایسے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے ولی اللہ ہے. جڑا کپڑے لا دے ولی اللہ ہے، جڑا ننگے سر نماز پڑھے وہ بابی ہے. تو کچھ چیزیں علمی ڈسکشن میں ہوتی ہیں، وہ پیورلی اہل علم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا بتاتے نہیں امام کو. ہاں، جب کوئی ان کے پاس بیٹھے علیحدگی میں کہہ دیتے ہیں. مفتی منیب کی نہیں وہ ویڈیو لیک ہو گئی تھی، وہ باہر کے کسی ملک کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا یہ مفتی صاحب ایڈ ہے، نماز تو بعد کلمہ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ. تو مفتی صاحب نے او تبرے تولے نے پھر ہوتے وہ کہتے ہیں بریلوی تو پوری دنیا سے ہی نرالا انداز ہے، پوری دنیا میں اہل سنت موجود ہیں، کدھر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا. یہ پتہ نہیں پاکستان میں انہوں نے کلمہ کہاں سے نکال لیا. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. عام مذہب بریلوی کا جو مزار ہے نا انڈیا میں، بریلی، اس کے ساتھ جو مسجد ہے نا، اس میں نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا آج بھی. یہ یہاں کے چند صوفیوں نے بدعت شروع کی ہے. ہمارے جیلم شہر میں بھی کئی بریلویوں کی مسجد ہے. چھوڑ دے باپا جانی کا جو مرکز ہے نا، جہاں الیاس قادری صاحب وہ کبھی وہ کوئی سبز تکیہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی جھنڈے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں لوگ، اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں، کسی نماز کے بعد کلمہ نہیں اونچی آواز سے پڑھا جاتا. سلام پھیر کے بالکل خاموشی ہوتی ہے، یا دو چار کوئی تھوڑے بہت جاننے والے ہیں تو اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھتے ہیں سنت کے مطابق. کلمہ نہیں ہوتا. باپا جانی کی مسجد میں کلمہ نہیں ہوتا. اور یہاں پنجاب میں اسی دعوت اسلامی کے کئی مراکز ہیں جو اس باپا جانی کی جماعت کے ہیں، ان میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے. ان سے پوچھے کراچی میں کیوں نہیں ہوتا تمہارے جو باپا جانی کی مسجد ہے؟ کیوں؟ کراچی کے جو بریلوی ہیں نا، وہ واقعی کٹر والے بریلوی ہیں، وہ جو پیپر کٹر والے جس کے اوپر وہ سبز پگڑی آپ نے دیکھی ہے، وہ نہیں کلمہ پڑھتے. وہ کہتے ہیں وہاں پہ مزار پہ نہیں ہوتا، ہم کیوں پڑھیں؟ تو بھائی یہ بڑے حقائق ہیں جن کے اوپر سے پردہ اٹھانا ہے. اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں. کافی سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. یہ وہ دعا ہے جو وسیلہ اور توسل کے طور پہ کروائی جاتی ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ
وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص کشمیر، فلسطین، انڈیا، چائنا، یمن، عراق، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں دین اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔